اللہ کریم کا بے حد و بے حساب فضل کرم اور احسان ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے مینوں اور تانوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا ہے، اور اس کرم اتے پھر کرم اے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں اور تانوں مسلمان بنایا ہے، اور تیسرا کرم اے کہ اللہ کریم نے مینوں تانوں مسلمان بنا کے بے ادب نہیں بنایا بلکہ با ادب بنایا ہے۔ ان تیناں نعمتاں دی عطا تے اسی اپنے کریم رب دا شکر ادا کرنے ہیں۔ اسلامی سال دا دوسرا مہینہ سفر المظفر اس کا جمعۃ المبارک ہے، غالباً تیسرا۔ ماہ محرم الحرام شریف اندر قطب الاقطاب حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ دا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ چونکہ اسی محرم الحرام شریف کا سارا مہینہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دے ذکر و فکر وچ گزارے ہیں۔ اس واسطے آپ دا تذکرہ اسی نہیں کر سکے، تو اج دا جمعہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی یاد اندر اسی گزارا گے۔ قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ اپنے سالے برگزیدہ پیارے بندے اولیاء اللہ کا ذکر ارشاد فرمایا۔ بہت سارے مقامات نے، بڑا ایک معروف مقام اس دیاں پہلیاں دو آیات کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کرن دا میں شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا خبردار، بے شک، پہلے کی فرمایا خبردار، پھر کی فرمایا بے شک اولیاء اللہ جڑے اللہ دے دوست نے، جڑے اللہ دے ولی نے، فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا انہاں نوں خوف بھی کوئی نہیں اور قیامت والے دن وہ کسی غم دا شکار نہیں ہوں گے۔ کون؟ جڑے اولیاء اللہ نے۔ اگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا ولی ہے کون ہے؟ الذین آمنوا، ولی ہوئے جڑا ایمان والا ہوئے، وکانوا یتقون، اور ولی ہوئے جڑا متقی تے پرہیزگار ہوئے۔ متقی اور پرہیزگار ہوئے۔ تو انہوں میں ایک تقوی دی مثال ہی تھے روک کے دے دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد گرامی شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نا عبادت گزار، تہجد گزار، نیکوکار، پرہیزگار، متقی،
دریا دے کنارے گزرتے نے پے ایک سیب رڑدا نظر آیا. میں بڑا مختصر لگا دسن. سیب رڑدا نظر آیا, آپ نے وہ پکڑیا, بھوک لگی سی, بڑے دنوں تو بھوکے سن, آپ نے وہ سیب کھا لیا. جدو سیب کھا لیا تو پھر ذہن اندر سوال پیدا ہویا کہ اے ابو صالح, سیب دے مالک نو تے پوچھے ہی نہیں تو. ہو سکتا پیچھے کوئی باغ ہوئے سیباں دا تے سیب ٹوٹا ہوئے, دریا وچ آ گیا ہوئے, ندی وچ آ گیا ہوئے, تے چلتا چلتا پانی تے تیرتا تیرتا آندا ہوئے, تیری نظر پہ گئی کوئی نہ کوئی اس سیب دا مالک تے ہے نا. کرامت سننی سوکھی, کرامت بیان کرنی سوکھی, کرامت اتے سبحان اللہ کہنا بھی سوکھا ہے کہ فلاں ولی نے ایسے کیا, فلاں نے ایسے کیا, فلاں نے ایسے کیا, اسی پھر سارے رل کے کیا نے سبحان اللہ. لیکن اس گل کو سمجھو, اے گل جے سبحان اللہ والی کہ اے ابو صالح جیڑا سیب دا مالک سی انہوں پوچھے, اپنے نفس نو جنجوڑن لگ پے. اسی تے بڑے کرپشن کرنے والے لوگ ہیں نا, اسی تے کرپٹ ہاں کہ پینا دا ہاتھ آ جانے ہیں, ڈکار بھی نہیں مارتے, تے سیاستدانوں دے دوارے اسی ہو جانے فلانا کرپشن کر گیا, فلانا کر گیا, فلانا کر گیا. ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے, اپنا جا کے حساب مالک یوم الدین کی بارگاہ میں دینا ہے. لیکن اسی اپنا احتساب کریے کہ اسی کنی وڈی کرپشن کرنے ہیں, کتنے بڑے کرپٹ ہاں سی کہ نہیں مالک نو پوچھیا لیکن وہ شے اٹھائی انہوں استعمال کر لیا. لیکن جڑے متقی لوگ نے نا, جڑے پرہیزگار لوگ نے, وہ اس طرح نہیں کرتے ہوتے. وہ کی کرتے ہیں, پکڑ لو بیٹے نا, بٹھا دو, بٹھا دو. توجہ بھائی, ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نفس نو جنجوڑن لگ پے, فرمان لگے اے ابو صالح کوئی نہ کوئی سیب دا مالک ہے, تو انہوں پوچھو بغیر سیب کھادا ہے, چلو دی تلاش کرو, دی کو معافی مانگو. ہے کون نے؟ ولی اللہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ دے ابا جان. تو یاد رکھیے جدو باپ ایڈا پرہیزگار ہوئے تو پتر عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے. جملہ تو میں بڑا بڑا سارا کہہ دیتا ہے جی. آج لوکاں دیاں بیٹیاں کے ماما تے بہنا دے کر چور چکے بدماش یاج مہاج پیدا ہوتے نے پہ, لوگ پریشان نے کہ ساڈا پتر نیک نہیں, بد کردار ہے, یہ لامے ہوندے نے, ہر روز ہی لاما ساڈے گھر دا ہوندا ہے. اے میری ماں, اے میری بہن, اے میری بیٹی, سوچ انج کیوں ہے؟ اس واسطے کہ تیرا کردار بدل گیا. جنہ چر تیرا پردہ سلامت سی اُنہ چر تیری گودی اندر نیک لوگ پیدا ہوندے سن. جدو تیرا پردہ سلامت نہ رہا, تیرے سر کا دوپٹہ اتر کے تیرے گلے دی زینت بن گیا, پھر گلے تو بھی اتر گیا, تو گھر دی زینت نہ رہی, تو بازار دی زینت بن گئی. پھر یہ کی رزلٹ نکلیا, تیری گودی نیک لوگوں کی ولادت تو بالکل پاک ہو گئی. بچہ نیک نہیں ہوتا تیری گودی اندر. لیکن اگر اے میری ماں, اے میری بہن, اے میری بیٹی, اے میرے بزرگ, اگر تیرا کردار نوجوان آج بھی بدل جائے, سمجھ جائے, کہ تیری گودی اندر آج بھی وقت کا امام ناسی تے وقت کا امام غزالی پیدا ہو سکتا ہے. اللہ اکبر, سارے بولو, سارے بولو, سارے بولو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حق چاریہ زندہ باد. سیب دا مالک انہوں ابو صالح رحمت اللہ علیہ تلاش کرن ٹوڑ گئے. جدروں, توجہ کرو میری گل وال, جدروں پانی آ رہا سی نا او دے الٹے رخ چل پے, جیڑی سیر تو آ رہا سی ادھر چل پے. رستے وچ ویکھیا ایک باغ ہے سیباں دا, اس باغ دے اندر چلے گئے. اس سے باغ نالو سیب ایک پودے نالو ٹوٹا سی تے اس دریا وچ آیا سی, پانی تے تیریا سی. تے جڑا آپ نے استعمال فرمایا, بالآخر باغ دے اندر گئے تے اتھے ایک اللہ والا بیٹھا ہے,
جڑا باغ دا مالک ہے، باغ دا مالک ہے، انہاں دا نام سی حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اے پھر بنے سن غوث پاک دے نانا جان شیخ عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ۔ جا کے کہن لگے کہ جناب میں معافی منگن واسطے آیا۔ فرمایا نوجوان تو کیڑا گناہ کیتا ہے جی معافی میرے کو منگنا ہے؟ اللہ کو معافی مانگ۔ انہوں نے کہا جی میں تھوڑا گناہ گار ہوں۔ شیخ عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کی کیتا ہے؟ انہوں نے کہا تھوڑے باغ بچوں کو سیب روڑتا آیا ہے، میں کو چند دنوں دا بھوکا سا تے میں نہ وہ سیب کھا لیا ہے، اس وجہ تو میرے نفس نے ملامت کی تھی کہ تم مالک دے پوچھیوں بغیر سیب کھا لیا ہے تے میں معافی منگن آیا۔ فرمایا اج تے شکار ہتھے چڑھیا ہے، ایڈا نیک بچہ کتوں لبنا ہے، اج تے شکار ہتھے چڑھ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا معافی دیاں گا پر کچھ شرطاں نے، معافی دیاں گا لیکن کچھ شرطاں نے۔ پہلی گل یہ کہ اینے سال میرے باغ نو پانی دے، اینے سال میرے باغ نو پانی دے۔ انہاں آکھیا معافی تے سیب دی لینی ہے تے اینے سال پانی پینڈا تے اوکھا ہے، پر جے انہاں نہ معاف کیتا تے رب تے معاف کوئی نہیں کرنا۔ تو میری جیڑی تقوی دی چٹی چادر ہے او دے اتے لگ جانا ہے داغ، او میں لگن دینا۔ کوئی گل نہیں، ابو صالح کر باغ دی گوڈی دے باغ نو پانی کر راکھی، جننے سال آکھن اس سال پورے ہو گئے۔ حضور معافی مل گئی، مینوں اجازت ہے میں جاواں؟ فرمایا نہیں، میں تم دسیا سی کوئی شرطاں نے، اجے ایک شرط پوری ہوئی ہے تے دوجی شرط ہے میری ایک بیٹی ہے جڑی کنا تو بہری ہے، سندی نہیں، زبان تو بول نہیں سکتی، گونگی ہے، ہتھاں نہ پھڑ نہیں سکتی، لنجی ہے، پیر نہ ٹر نہیں سکتی، ڈڈی ہے، وہ اپاہج ہے، وہ اکھاں نہ ویکھ نہیں سکتی، نبینی ہے، تے جے او دے نال شادی دی حامی بھرے تے میں معاف کر دینا۔ شیخ ابو صالح سوچن لگے کہ جے انہاں معاف نہ کیتا تے اللہ نے معافی دینی کوئی نہیں تے کم ٹھیک نہیں رہنا، تے چلو جے گوڈیاں کیتیاں نے انہیں سال پانی دیتے نے تے اے بھی حامی بھر لو۔ انہاں آکھیا جی مینوں قبول ہے۔ جدوں اے جے تقوی جدوں گئے نا کمرے اندر، شادی ہوئی، جدوں کمرے اندر گئے اپنی دلہن دے کول تے جا کے کمرہ ویکھیا تے نور حلال کمرہ نور حلال باہر آ گئے۔ وہ کنا تو سندی بھی سی، زبان نہ بولدی بھی سی، ہتھاں نہ پھڑدی بھی سی، پیراں نہ ٹردی بھی سی، اکھاں نہ ویندی بھی سی۔ باہر آ گئے تے اپنے سسر نو کہن لگے لگدا ہے کوئی ہور خاتون میرے کمرے اندر ہے، جڑیاں نشانیاں تساں دسیاں او تے ایک بھی نہیں پائی جاندی۔ فرمایا پتر بیوی تیری اے ہی ہے، لیکن میں تینوں آکھیا سی نا کنا نہ سندی نہیں، اکھاں نہ ویندی نہیں، پیراں نہ ٹردی نہیں، ہتھاں نہ پھڑدی نہیں، اپاہج ہے، گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے۔ اس واسطے میں آکھیا سی اس زبان تو گونگی ہے، کیوں؟ انہیں ساری زندگی جھوٹ نہیں بولے، ایک کنا نہ نہیں سن دی، انہیں کسی غیر محرم دی آواز اپنے کنا کی نہیں پہن دیتی، انہیں کوئی سزینے نہیں سنے، کوئی باجے نہیں سنے، کوئی گانے نہیں سنے، کوئی نغمے نہیں سنے، تے یہ پیرا نہ ٹر نہیں سکتی۔ میں اس تو آکھیا سی کہ پتر میری جڑی تھی ہے نا یہ ایک لمحے واسطے بھی غیر شرعی جگہ تے اپنے قدماں نہ ٹر کے نہیں گئی، تے ہتھاں نال انہیں کوئی غیر شرعی کام اپنی زندگی اندر نہیں کیتا۔ تے جدوں باپ اینا متقی تے ماں اینی نیک تے جڑا گودی وچ پھول آیا نا او پھر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آیا۔ ذرا اونچی آواز نہ بولو سبحان اللہ۔ ان جملہ بولا اماں دا نام سی ام الخیر سیدہ فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ماں ایک ہی ہے پرہیزگار کہ جنہیں کنا غیر محرم دی کبھی آواز نہیں پئی، جڑی چل کے غلط جگہ پہ نہیں گئی، جنہیں ہتھاں نال کوئی غلط کام نہیں کیتا، وہ سید سادی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، اماں بھی نیک باپ بھی نیک تے پتر جڑا گودی وچ آیا عبد القادر جیلانی آیا۔ میں نہ باپ
علی ہوے ماں سیدہ کائنات ہوے تے گودی وچ حسن تے حسین ہی ہوندے جی ہائے ہائے زندہ زندہ بڑی شان والے بڑی شان والے کو گل سمجھ آئی کوئی نہیں آئی اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون میرا ولی اج اقرار رسول ورگے جاندے نا جا کے 2 نمبر بابا پھڑ لیندے نے آندے لے سنیاں دے اے بابیاں دے کام دیکھو اے پیراں دے کام دیکھو میں کہا ساڈا کوئی نہیں لگدا تیرا دماد اینو کر رکھ سو گئے ہو کوئی نہیں سمجھ آئی گل نہیں کوئی نہیں آئی نہیں سمجھ 2 نمبر پھڑ کے ساڈے پلے پا دیں اے جی انہاں دا ہے انہاں دا ہے میں کیا ساڈے لتر تو ماریا ساڈا عقیدہ ایڈا کمزور نہیں جڑا گوما تک آ جائے 2 نمبریاں تے 10 نمبریاں تک آ جائے اسی اہل سنت و جماعت ساڈا 2 نمبر بابیاں نال کوئی تعلق نہیں جڑا سنی ماں دا پتر جاگدا ہے پیا او سستی نہ کرے میرا جملہ سن لو ساڈا تعلق ہے دادا دی حجویری دے نال ساڈا تعلق ہے خواجہ اجمیری دے نال ساڈا تعلق ہے حضور میاں شیر ربانی دے نال ساڈا تعلق ہے پیر سید جماعت علی شاہ دے نال ساڈا تعلق ہے پیر میر علی شاہ دے نال ساڈا تعلق ہے خواجہ کمرالدین سیاسی دے نال ساڈا تعلق ہے بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ سامنے تو کی سمجھیے ساڈا عقیدہ ایڈا کمزور نہیں کہ 2 نمبریاں تک آئے ساڈا عقیدہ جیڑا مدینہ شریف تو آیا ہے ہولی نہیں بولنا اچھی بولو سبحان اللہ ساڈا عقیدہ وہ جیڑا مدینہ شریف تو آیا ہے ساڈا انہاں 2 نمبریاں نہ کوئی تعلق نہیں نہ انہاں دا ساڈے نال تعلق ہے تے جنہ ہستیاں دے میں نہ لے نے کوئی ماں پتر جمے نہ اتے انگر رکھے تے جنہاں نو اے منی بیٹھے اسی انگلا رکھ کے دسنے پہ جا خرابی ہے جا خرابی ہے جا خرابی وہ ایک آج کل وہ لٹکن شاہ ٹریا پھردا پیا کوئی جی ویندے ہو نا فیس بک تے لٹکن شاہ ساڈا انہاں لٹکنے نہ کوئی تعلق نہیں ساڈا تعلق کو جے گلے وچ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے ہو جے 2 نمبر بندے لانچ کیتے جاندے نے ساڈے مسلک نو بدنام کرن لئی اے لانچ کیتے جاندے نے گل سمجھ آ گئی جے اے رینٹ تے لے جاندے نے بندے تے بتھیرے لب جاندے نے لبر کٹے بہت لب جاندے نے اس طرح لیکن ساڈا تعلق انہاں نال نہیں سانو قرآن پاک نے نشانی ولیاں دی دس دتی فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون فرمایا ولی ہوے جڑا ایمان والا ہوے تے تقوی والا ہوے اور اچھی بولو سبحان اللہ اور اچھی بولو سبحان اللہ لو جی پہلی آیت اے تے میں پورے 2 مہینے لگا رہا تے ایسے تے گل نہیں مکڑی پہلی آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اے دے وچ اللہ تعالی نے اپنے ولیاں دی شان بیان کیتی تے الذین آمنوا وکانوا یتقون اے دے وچ اللہ تعالی اپنے ولیاں دی پہچان بیان کیتی اگے تیسری آیت لہم البشرا فی الحیات الدنیا اے دے وچ اللہ تعالی نے اپنے ولیاں دا انجام بیان فرمایا ہے 3 آیتاں شان والی 3 آیتاں شان والیاں ایک نشانی قرآن پاک نے دسی ولیاں دی وہ نشانی کی دسی الذین آمنوا وکانوا یتقون ایک نشانی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ولیاں دی دسی اور میں اس نشانی کا بھی تمہیں اظہار کر دیا ذرا وہ نشانی مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین دے بڑے مجمع دے اندر تشریف فرما رہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلامو انا ادلکم بخیارکم وانو دساں چنگیاں دی علامتاں کی نے وانو دساں جڑے اللہ دے پسندیدہ بندے نے انہاں دی علامتاں کی نے صحابہ کر دے مازاد دے کاجل والیا بدوہا دے چہرے والیا
واللیل دیا زلفاں والیا آمین دیا کلنا والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والی گورے گورے اتنا والے پیاری آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دسو اللہ والے اندیا نشانیاں کینے اللہ دے پسندیدہ بندے انہاں دیا علامتاں کینے اللہ دے چنے ہوئے بندے انہاں دیا علامتاں کینے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں انہاں دی علامتیں وے خیارکم الذین اذا ذکروا ذکر اللہ انہاں دی نشانی ہے جدوں انہاں دے چہرے اتے تہاڈا دھیان پہ جائے تانوں رب یاد آ جائے اچھا بولو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال وجہ میرے والے خیارکم الذین اذا ذکر اللہ اللہ والیاں دی علامت ہے اللہ دے پیارے بندے برگزیدہ بندے اللہ دے صالح بندے اللہ دے پیارے بندے انہاں دی علامت ہے فرمایا خیارکم الذین اذا ذکر اللہ خیارکم الذین اذا ذکر اللہ فرمایا اللہ دے پسندیدہ بندے ہونے اللہ دے صالح پیارے بندے ہونے اللہ دے نیک دے برگزیدہ بندے ہونے جنہاں دے چہرے اتے تہاڈی نگاہ پہ جائے جنہاں دے چہرے اتے تہاڈا دھیان پہ جائے تہاڈی زبان اتے اللہ اللہ جاری ہو جائے تہاڈے ذہن اندر فوری تصور آ جائے کہ اللہ دا بندہ ایڈا سونا ہے بنان والا رب ایڈا سونا ہے لو جڑا بالکل صحیح جاگدا نہ پیا آ جملہ او دے واسطے جڑا حاضر بیٹھا ہے اس ویلے صحیح طبیعت نال اے انہاں واسطے جملہ ہے تے سارے ہی حاضر ہو اس لیے میں توجہ دلان واسطے آئی دی گل کرنا ہوں نا سارے ہی حاضر بیٹھے ہو ماشاءاللہ کیونکہ تسی سن دین جو میں سنن دا حق ہوندا ہے الحمدللہ اور سننا چاہیے بھی انجی ہے جدو قرآن و حدیث دیا گلاں ہون نا سننیاں چاہیے بھی انجی حق بھی یہی ہے توجہ اللہ دے نیک بندے دا چہرہ ویکھیے تے رب یاد ہوتا ہے تے صحابہ کرام دی عظمت کو قربان نہ ہو جائیے جنہ روحے بڑے ہاتھ اٹھے آئے بولو 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 پھر میں اگلی گل کر زندہ باد زندہ باد زندہ باد ایک باری نہیں ویکھیا فجر ویلے بھی ویکھیا ہے زور ویلے ویکھیا ہے عصر ویلے ویکھیا ہے مغرب ویلے ویکھیا ہے عشاء ویلے ویکھیا ہے رات ویکھیا ہے دن ویکھیا ہے شام ویکھیا ہے دوپہر ویکھیا ہے ویکھیا میں کینے سونیا دیکھ لے شامل ہو جاؤ دیکھنے والے کہا کرتے اللہ اللہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ فرمانے اے سونیا اسی تھانوں نہیں آندے اسی تھانوں محبوب نہیں آندے اسی تھانوں سید لائق نہیں آندے اسی کی آندے یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت صورت تیری
گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مادر ساتھ ولی نے جدو علمہ جنی کوٹی کے اندر تشریف لے آئے نے اس ویلے بھی مادر ساتھ ولی ماں کی کوٹی میں چائے نے تے ولی پیدا ہوں دیا بات روایات کے اندر ہے کہ ماں نے شکل انور کے اندر ہے پتہ نہیں لگتا پیا لوکانو کہ پہلا روزہ ہویا کہ نہیں ہویا چند چڑھیا رمضان شریف کا کہ نہیں چڑھیا ایک اللہ کا نیک بندہ فرمان لگا کہنے لگا جاؤ حضرت شیخ سلیمان رحمت اللہ علیہ دے گھر انہوں نے گھر جڑا بچہ پیدا ہویا ہے جاؤ جا کے پتہ کرو اگر اس بچے نے دودھ پیتا ہے پھر روزے نہیں شروع ہوئے اگر دودھ نہیں پیتا سمجھو چند کی آج پہلی ہو گئی نے کی شان دیتا ہویا ہے آپ کی اماں جان انہوں کا اسم گرامی ہے حضرت سیدہ کلثوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہا انہی کامل ولیاں نے تہجد گزار نے نیکوکار نے متقی نے پرہیزگار نے آپ عبادت کر رہی نے اپنے کمرے کے اندر اپنے گھر کے اندر اچانک رات کے ٹائم ایک چور آ گیا ہے جس نے چور آیا ہے آپ کی اماں جان نو پتہ لگ گیا ہے کوئی مال لوٹنے والا آیا ہے کوئی چور آ گیا ہے کوئی ڈکیت آ گیا ہے آپ نے اس سے توجہ فرمائی ہے وہ نبی نہ ہو گیا ہے اس چور کے دل اندر خیال آ گیا ہے لگتا ہے اس گھر کے اندر کوئی نیک لوگ رہیں گے جنہ کی وجہ تو میں نبی نہ ہو گیا اگر کرم ہو جائے یا رب العالمین میں دل اندر توبہ کیا کرنا میں نو معاف کر دے آئی تو باہر میری توبہ میں کبھی بھی چوری زندگی میں نہیں کرانا یا اللہ مجھے معافی مل جائے یا اللہ میرے دل کرم ہو جائے میری آنکھاں واپس آ جائے میں نو نظر آنا شروع ہو جائے میری بینائی واپس آ جائے اجی انہی گل دل ویچی اپنے اللہ نر کر دائے گیا حضرت خواجہ بابا فریدالدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دی اماں جان آپ کو پتہ لگ گیا ہے یہ نبی نہ ہو گیا ہے آپ کے دل اندر رہن کی کیفیت داری ہو گئی اللہ کی بارگاہ چلتی تھا یا اللہ میرے گھر اندر چوری واسطے آیا سی یا اللہ میں معاف پہ کر لیا تو اس سے کرم فرما دے انہوں اکھاں عطا کر دے اجے دعا کی دیئے اللہ نے نظر واپس عطا فرما دی بنائی واپس کر دی ہے وہ نظر آنے لگ گیا ہے اللہ کی ایک بندی دی بارگاہ چاہیا کہنے لگا تھوڑی مہربانی نظر کرم ہوئی ہے میری بنائی واپس آ گئی ہے میں اس واسطے سمجھنا ماں تسی نیک لوگ تسی پرہیزگار لوگ تسی اللہ والے لوگ تسی سچی لوگ تسی متقی تے پرہیزگار لوگ اس واسطے میرا انتظار کرے آجے کر کے آئے اپنی بیوی نو لے کے آئے اپنے بچیاں نو لے کے آئے تیاں پتراں نو لے کے آئے سارے کا سارا خاندان حضرت بابا فریدالدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اماں دے سامنے آگے کلمہ پڑھ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا ہے یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید وہ سارا ٹبر ہی آ کے مسلمان ہو گیا یہ جی ماں نیک ہوئے تو کی ہوتا ہے پھر بابا فریدالدین ہی گودی چاہتا ہے پھر شانہ والا ہی آندا ہوندا ہے آیا آ گیا درویش مینوں پتہ تیرے دل کی ہے اس وقت مینوں پتہ لگ گیا ہے الحمدللہ یہ دل اندر کہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی گل کر دیا کر دینا میں گل ایتھے جدوں نہ کلمہ پڑھیا تے آندے ہون گے یہ لوگوں سن لو کلمے نادر میں نا کلمے نادر
غوثی رحمت اللہ علیہ آندے نے میں قربان ہونا تو میرا مرشد باہو اور جنہ صاحب آپ بلائی حضرت شیخ وجیہ الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں آپ کی میلاد بعد سعادت ہو گئی اماں جان نے دیکھے آئے سارے کمرے اندر نور ہی نور پھیل گیا ہے میرا سارا کمرہ دکھائیں نور بن گیا ہے بابا فرید الدین مسعود گنج شہر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنی اماں جان نے روٹی کے اندر آ گئے آپ کی میلاد بعد سعادت ہو کئی 100 سال پہلے کم از کم 300-400 سال پہلے ایک اللہ کا نیک بندہ گزریا اس علاقے میں جو انہیں آخیا لوگوں سن لو اس علاقے کے اندر ایک اللہ والا ہے ایک اللہ کا نیک بندہ پیدا ہونے والا ہے سال گزر جائیں گے لیکن جو اللہ والا آئے گا وہی وجہ نہ ہر پاسے جینے اسلام میں روشنی پھیل جائے گی اللہ نے کرم فرمایا پھر کون آئے تھے بابا فرید الدین گنج شجر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ پیدا ہوئے تھے آپ کے والد گرامی حضرت شیخ سلیمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ وہاں نبی سن حضرت بابا فرید الدین گنج شجر رحمت اللہ علیہ آپ اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا اتنی اونچی شان عطا فرمائی کہ لوگ جو بڑا یا چلن پھرنے قابل ہوئے مان اور فکر لگائے مانے آخیا پتر ان نماز پڑھیا کرے تھوڑی عمر کے اندر ایمان نماز والے پاس آیا آپ نے بچپن تو لے کے زندگی دے آخر انسان تک شکل بڑی پسند سی شریکی بڑی پسند سی میٹھا بڑا پسند سی لوگ بچپن تو لے کے آپ نے میٹھا کھانا شروع کی گئے مٹھاس کے لیے آپ نے بخشی لگ رہی تھی شکل بڑی کھانے سن حتیٰ کہ اللہ نے آپ واسطے اتنا شکر کا انتظام کیا سی ایک دفعہ بارش ہوئی تھی آپ کا پیر پھس گیا سنگی سب پینا آئے آپ زمین کے تشریف لے آئے وہ ٹھیکا ڈوبیا آپ کے منہ میں رہ گیا آپ کھان لگ گئے انہوں نے آخیا جو ایک ہی کھا رہے ہو فرمایا وہ ہمیں نہیں لگ رہا ہے انہوں نے آخیا جن چکرے فرمایا وعدیا منہ میں چاہے کہ چکر ہی نہیں لائے فرید الدین کے منہ میں چایا ہے اللہ نے شکر بنا دی اماں جان اگر میں نماز پڑھا کی لگے گا آج بچہ کوئی آنکھیں نہ لگے پترا کام کریا ابا جی دیو گے کی تے باپ وہی گل کرے گا جیڑی انہوں پسند ہوئے مثلا جی میں ساڑھے سانگلہ علی شالی کلفہ بڑا مشہور ہے شالی کلفہ بہت مشہور ہے پترا کام کر ابا جی کی دیو گے پتر تینوں شالی آ رہا کلفہ کھواں گا تے پتر دوڑ کے کام کرے گا ان میں فیصلہ پاتا نہیں پتا بھی کیڑی شہر مشہور ہے اس واسطے میں اپنی شہر کی مثال دینا پیا جیڑی شہر پسند ہوئے او دا نام والدین لین کے پتر تینوں وہ شہر دیاں گے تے تو کم کر کے آ اماں جی نماز پڑھان لبے گا کی فرمایا پتر نماز پڑھیے دے اللہ شکر دیندا ہے بولو بولو نماز پڑھیے تے اللہ
سانو تو پتہ ہی نہیں ہوتا بھی ساری دھی نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں، سارے پتر نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں، لیکن جنہیں تربیت کرنی وہیں تربیت کرتے ہیں۔ اماں جی کی لبے گا؟ فرمایا شکر۔ امی جی پھر تو میں پڑھنی، چھوٹے بچے سن، ماں نے وضو کروایا، مصلا بچھایا تے بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ دے مصلے تے آن تو پہلا ماں نے پڑیاں شکر دیاں بنائیاں تے مصلے دے تھلے رکھ دیاں۔ سلام پھیریا، امی جی شکر۔ فرمایا پتر جائے نماز اٹھا۔ جدوں جائے نماز چکیا تھلیوں پڑیاں شکر دیاں، شکر کھادی تے بڑا سواد آیا۔ امی جی ایک نماز لبنیاں کہ اگلی پڑھا پھر لبن گی؟ نہ کیا پتر اگلی پڑھ پھر لبڑے گی، پھر شکر لبے گی۔ اگلی نماز واسطے ماں نے وضو کرایا، بابا صاحب رحمت اللہ علیہ وضو تو فارغ ہوئے، ماں نے مصلا بچھایا، حسن عادت پڑیاں بنا کے نیچے رکھ دنیا نے، جس نے نماز تو فارغ ہوئے اماں جان شکر۔ فرمایا اٹھا ذرا مصلا، شکر ملے گی، پڑیاں پھر شکر دیا کھادی اماں کی۔ اگلی نماز فرمایا پتر پھر شکر، اگلی نماز فرمایا پھر شکر۔ چند دن اس طرح ہی لنگ گئے، چند مہینے اس طرح ہی لنگ گئے، ماں جو بیٹی ہے پتر وضو کر رہا ہے، ماں مصلا بچھان دے پانے کلے شکر دیا پڑیاں رکھ دے دیا نے۔ ایک دن بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹیاں دے نال باہر تشریف لے گئے، مغرب کی نماز کا ٹائم آ گیا، آج گھر آ کے وضو نہیں کیتا، پانوں نبی تو وضو کر کے آ گئے، آؤندیا مصلا بچھایا ہے، مصلے سے کھڑے ہو گئے۔ اماں جی فرمان لگیا اے پتر فرید الدین جی اماں جان۔ فرمایا پتر وضو نہیں کرنا، امی جی میں کر کے آیا وا، مصلا آپ سے بچھا لیا ہے، آپ ہی مصلے سے کھڑا ہو گیا۔ ماں گھبرا گئی، ماں پریشان ہو گئی، عرض کرنے والے یا رب العالمین تینوں پتہ ہے نا تیری بندی اپنے پتر کو نماز کی طرف راغب کر دیا، شکر کی پسندیدہ بدا ہے، اس واسطے میں بہانے کے نال وضو کے ٹائم کے اندر مصلا بچھا کے نیچے میں شکر دیا پڑیاں رکھ دیتا۔ یا اللہ میرا پردہ رہ جائے، میرا راز رہ جائے، یا اللہ یاد کی کرم کر دے رہی آج بھائی دیکھو میرا کوئی وضو کر کے پانی آ گیا، ان میں شکر رکھا، انہیں آپنا اماں شکر دے آپنی رکھنی ہے، یا اللہ کرم فرمانی میرے ننگ ٹکے رہے، میرا راز رہے، میرا پردہ رہے۔ جو نماز آئے گئے فارغ ہو گئے، اماں جی شکر فرمایا پترا چرائے اٹھا مصلا، ان کا باپ فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے مصلا اٹھایا کہ دیکھیا کیے اللہ مصلے تھلے پڑیاں ہنیاں سر، ان پڑیاں نہیں بلکہ پورا کنواں بنیا ہوا ہے، پورا ہاؤس بنیا ہوا ہے، بڑا شکر دا بھریا ہوا ہے۔ اماں جان اج اینی شکر فرمایا پترا پہلا میں رکھ دی نہیں تھا، اج وہ آپ نے انتظام کر دیا۔ انتظام شکر کا کر دیا، آج اس مولا نے آپ نے انتظام کر دیا ہے۔ نماز کی عادت میں ایسی عادت بھائی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اپنے بندیاں کی علامت بیان فرمائی۔ رب العالمین نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اکیلا کرا نے فرمایا میرے بندیوں نے جنہاں کی شان ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ فرمایا میرے بندیوں نے جڑے راتاں سو کے گزارے بلکہ راتاں جاگے گزارے کدے واسطے کبھی قیام کرتے کبھی رکوع کرتے کبھی سجدے کرتے راتاں جاگ جاگ کے میرا ذکر کرتے رہتے راتاں جاگ جاگ کے میری یاد کے اندر مگر رہتے میرے
تسبیحات پڑھتے رہے، کبھی تحلیلات پڑھتے رہے، کبھی تنجیدات پڑھتے رہے. عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے ایویں نہیں فرمایا. آپ فرماتے رہے رات کو درس نظامی پڑھ لیا، درس نظامی پڑھ لیا، علم تو فارغ ہو گئے، پڑھ لیا پورے سارے کر لے، اسے قرآن کریم بھی کر لیا ہے، درس نظامی اشارہ پڑھ لیا ہے، کتابہ پڑھ لیا، عالم فاصل اینے حضرت علامہ پیر طریقت، اینے رہبر شریعت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ، اینے علامہ جی. ساڈا تے جڑا تھوڑا جہا پڑھ جائے انہوں علم دا ایسا حیضہ ہوندا ہے کہ کسی نوں ساہ نہیں لین دیندا، بس دو لینا پڑھ لے صحیح تے پھر وہ کسی نوں ساہ لین نہیں دیندا. لیکن اگر اللہ علم دے تکبر نہ کری. علم بڑا سی شیطان کو، لیکن انہوں ماریا کنے؟ تکبر نے ماریا. ابا واستکبر، انکار کیتا انہیں سجدے تو، واستکبر اور تکبر کیتا، وکان من الکافرین، کافراں وچ ہو گیا، انکار کرنے والیاں وچ بن گیا، نہ منن والیاں چ ہو گیا. علم کوئی نہیں سی وہ کول، بولو فرشتیاں دا استاد سی، تھوڑا علم سی، بڑا علم سی. عارف کری رحمت اللہ علیہ تیری گل سمجھا گئے. توجہ نہ سنیا جی، آپ نے کتنی گہری گل سمجھائی ہے کہ تم پڑھ گیا کہ کسی کو ساہ بھی لین دے ہوں. آکڑ وچنا، تکبر وچنا، غرور وچنا، رونق وچنا، او مالک کی مت ہر شے کھو ہی نہ لوے، او مالک ہر شے کھو نہ لوے. عارف کری رحمت اللہ علیہ سمجھایا، فرماندے نے پڑھنے کا نام تیمان مان کری کڑیا دودھ سارا ہی رڑ جائے، علم سینیوں غائب ہو جائے، تکبر نہ کری. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ملتان شریف پڑھنے گئے تو اتنے پڑھتے سن پہ کتاب دا نام سی نافع. کتاب دا کی نام سی؟ نافع. تے ملتان شریف آئے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. جدو ملتان شریف آئے نا تو ویکھیا بچہ پڑھتا پہ بیٹھ کے، آپ نے فرمایا بیٹے کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی نافع. فرمایا پتہ نہیں یہ نفع دے یا نہ دے. نافع کہتے ہیں نفع دینے والے کو، پتہ نہیں یہ نفع دے یا نہ دے. بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ لے، آندے نے حضور انہیں کھڑے نفع دینا کہ نہیں دینا، تو تسی میرے ہاتھاں وچ میرے ہاتھ اپنے ہاتھاں چ لاؤ نا، مینوں کرو بیعت تو مینوں آپ نفع لب جائے گا.
پھر عارف کھڑی رحمت اللہ کی گل کر عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ اس سے واسطے سمجھا گئے ہے کہ مادر ذات ولی بابا فرید الدین گنج شجر رحمت اللہ علیہ اور فرمانے نے نادی راگے حالی کوئی میرا ہاتھ اپنے آنکھوں میں لے لو انشاءاللہ یہ نفع ہوئے گا میں لو فرمایا یہ نربادہ کر کہ فرید الدین تو میرے نال دلی نہیں جانا اے وعدہ کر ضد نہ کری کہ میں دلی تمہارے نال جانا ہے نہیں جب ضرورت ہوگی تو ہم بلا لیں گے ضرورت ہوگی تو ہم بلا لیں گے اللہ یہ جو تھے نا ملتان شریف میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی بعد اب حاضری اور زیارت کا شرف عطا فرمائے خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ یہ بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائی تھے اور آپس میں بڑی دوستی تھی ان دونوں کزنوں کی مسیر تھے نا خالہ زاد بھائی تھے مسیر تھے بڑی دوستی تھی وہ بھی وقت کے کتب ہوئے یہ بھی وقت کے کتب ہوئے تے ساڑیاں یاریاں ہوں کب چلے ناران کا گان جی ساڑیاں ہوں کدنا یاریاں اس طرح دیاں کب چلے مری پاویں ہفتہ مری دا وہ نمازہ ساریاں رہ جائیں ناران کا گان جاؤ نمازہ ساریاں رہ جائیں ہماری دوستی یہ ہے ہمارا تعلق یہ ہے لیکن انہوں کا تعلق یہ سی یہ بھی وقت کے کتب وہ بھی وقت کے کتب یہ بھی متقی وہ بھی متقی یہ بھی پرہیزگار وہ بھی پرہیزگار یہ بھی اللہ کے ولی کامل اور وہ بھی اللہ کے ولی کامل اس سے واسطے بابا فرید الدین گنج شجر رحمت اللہ علیہ اپنے کلام کے اندر مصرع تعریف کیتا ہے آپ فرماتے ہیں اٹھ فریدا ستے میرے ورگے بے نمازیاں واسطے جڑے رات بھی ستے رہن دن بھی ستے رہن انہاں واسطے آپ نے فرمایا ہے اٹھ فریدا ستے فریدا ستے چاروں مسجد اٹھ فریدا ستے چاروں مسجد اٹھ فریدا شیشہ ویکھ لیا ہی ویکھے تیری داڑھی میں سفید وال آ گئے نے
یہ ہوں داڑھی نو بور لگ گیا ہے، ہوں تیرا اگا نیڑے آ گیا ہی، پچھا دور رہ گیا ہی، تیاری کر لے ہوں موت دا وقت نیڑے وے۔ تے جدو قبرستان گئے نا تے قبرستان جا کے ویکھیاں ٹھیریاں، ٹھیریاں آندے نا پنجابی وچ قبر نو، ٹھیریاں ویکھیاں، بادشاہاں، رئیس، امیر، تگڑے لوگ، لینڈ لارڈ، امیر کبیر لوکاں دیاں قبراں، لیکن کوئی پرسانے حال نہیں ہونا قبراں دا، اتے چکڑ، گند، گرد، غبار، تنکے، تیلے، پتے، ہر شے پئیے، کوئی قبراں دا خیال کرنے والا نہیں۔ آپ نے ویکھیا تے اکھاں وچ آنسواں دیاں لڑیاں آ گئیاں، بڑا روئے قبرستان کھلو کے۔ تے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ نے اتھے ایک شعر آکھیا سی، فرماندے نے ویکھ فریدا ٹیریاں، ویکھ فریدا ٹیریاں اتے ککھ پئے، اتھوں آندا تے کوئی نہیں ویکھیا پر اتھے لکھ گئے۔ اجے کچھ بھی بیان نہیں ہویا، گھنٹے وچ کچھ بھی بیان نہیں ہویا، پھر انشاءاللہ آپ دا موضوع ایک رکھاں گے انشاءاللہ اگلے جمعے انشاءاللہ حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ دا ذکر ہوئے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔